الرحمن الرحیم ضیاء سیرہ کورس کے حوالے سے آج جو میرے ذمہ موضوع ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قبول اسلام ہے۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ حضرت علامہ مولانا مفتی خالد بٹ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اولین جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ان میں سے کچھ کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، اور انہی میں سے مزید کچھ ہیں جن کا ذکر خیر میرے ذمہ ہے۔ اور آج کے جو ہمارے پیش نظر صفحات ہیں وہ صفحہ نمبر 235 سے لے کر 300 تک ہیں، اور اس میں جو آخری عنوان ہے وہ آج ہمارا ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ چھپ کر قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف اس میں صحابہ کرام کے قبول ایمان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، اور کچھ مزید اس میں باتیں ہیں، اور آخری عنوان یہ ہے کہ کفار مکہ بھی چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ تو اب جو آغاز ہم نے جس عظیم صحابی سے کرنا ہے وہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ 19 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسلام کے پہلے تیر انداز تھے۔ فارس الاسلام یعنی اسلام کا شاہ سوار یہ آپ کا لقب تھا۔ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ شہنشاہ ایران کو جس لشکر نے شکست دی اس کے آپ سپہ سالار تھے، اور 55 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کی ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور سائے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے ماں تو جانتی ہے اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکلتی جائیں تو پھر بھی میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے یہ پختہ عزم دیکھا تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر خیر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے آپ مشرف اسلام ہوئے، اور جب نوفل بن عدویہ کو پتہ چلا تو اس نے دونوں کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بھی رسی سے کس کر باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ عدویہ کے بیٹے کے شر سے ہمیں بچا، یعنی جس بدبخت نے ان دونوں کو باندھا تھا اس کے شر سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بصرہ کی منڈی میں گئے اور ایک راہب نے پوچھا، لوگ آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے مکہ والوں کا پوچھا کہ کوئی مکہ سے آیا ہوا ہے، تو لوگ آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ پوچھا کوئی احمد نامی شخص تم میں ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے پوچھا کون احمد؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ مہینہ انہی کے ظہور کا ہے اور وہ نبی آخر الزمان ہے۔ تو یہ اس راہب نے کہا کہ وہ آپ میں کوئی ہیں ایسے؟ آپ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا پتہ چلا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے، اور آپ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ آپ بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلحہ الخیر اور طلحہ الجود کے لقب عطا فرمائے۔ 64 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار جو ہے وہ بصرہ میں ہے۔ ایک بصرہ جگہ ہے جس کا ذکر سفر شام کے واقعہ میں بھی ہوا ہے، تو وہ بصرہ جگہ یہ بصرہ ہے۔ چند اور لوگوں کو بھی حضرت ابوبکر کے پاس آپ لے کر گئے، انہیں بھی اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور السابقون الاولون میں سے چند کے نام 237 نمبر صفحہ پر حضور علامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے ان میں سے چند جو السابقون الاولون کہلاتے ہیں ان کے نام وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر خفیہ طور پر دعوت اسلامی جاری رہی، اسلام کی دعوت ہوتی رہی، اور مسلمانوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع مردی کا بڑا مشہور واقعہ ہے جو حضور علامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، تو ایمان کی تازگی کے لیے اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کھلے میدان میں نکل کر پوری قوت سے تبلیغ کرنی چاہیے۔ آپ کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں تشریف لائے، اور مسلمان مسجد کے کونوں میں بکھر گئے۔ اسلام کے خطیب اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کفار بکھر گئے۔ جب آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو کفار بکھر گئے اور مسلمانوں پر حلہ بول دیا، اور سب سے زیادہ زد و کوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گیا، اور عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے منہ مبارک پر جوتے مارے، آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا، آپ کے قبیلہ
بنو تیم نے لوگوں کو دھکے دے کر ہٹایا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے، اور سارا دن آپ پر غشی طاری رہی اور لوگوں کو آپ کی موت میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ غروب آفتاب کے قریب ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا، تو آپ کے جو لوگ قریب آپ کے لوگ تھے وہ ملامت کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد اپنی والدہ سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے حضور کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ نے انہیں جمیل کے پاس بھیجا، جمیل بن خطاب کے پاس بھیجا، وہ آپ کے گھر آئیں اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، اور آپ کو اطمینان ہوا۔ فرمایا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے لوں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا۔ آپ ان دونوں خواتین کے سہارے سے دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک گئے اور انہیں بوسے دینے لگے۔ آپ نے عرض کی میری والدہ کو بھی دعوت اسلام دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور وہ مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ اس کے بعد مسلمان 1 مہینہ تک دار ارقم میں رہے اور خفیہ طریقہ سے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ آپ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ آپ نے عرض کی میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی پٹھ منگوائی جسے نر نے جفتی نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھیری کو پکڑ کر دعا فرمائی اور اس میں دودھ آ گیا۔ پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو پلایا، پھر خود نوش فرمایا، پھر کھیری سے کہا سکڑ جا تو وہ سکڑ گئی۔ یہ معجزہ دے کر آپ ایمان لائے۔ عرض کی مجھے سکھائیے، علمنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر دست شفقت پھیرا اور پھر فرمایا اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے۔ اس کی برکت سے آپ کا شمار جلیل القدر علماء صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ذکر خیر آتا ہے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں اور کوئی شخص دھکا دے کر انہیں گرانا چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کمر سے پکڑ رکھا ہے اور آپ گرنے نہیں دے رہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر کے بھی ماہر تھے، تو ان سے آپ نے تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے اور اسلام کی آپ کو دعوت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محلہ اجیاد میں تھے، آپ وہاں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ جب آپ کے والد کو پتہ چلا تو اس نے خوب زد و کوب کیا، ڈنڈے سے سر پر ضربیں ماری اور کہا کہ کھانا پینا نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ میرے رزق کا سامان فرما دے گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی عزتوں سے نوازتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جندب بن جنادہ تھا، جندب بن جنادہ اور قبیلہ بنی غفار سے آپ کا تعلق تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ اپنی عقل و فہم کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے، بتوں سے بڑے بیزار تھے اور اپنی عقل کے مطابق نماز پڑھتے اور جدھر سب سمجھتے ادھر رخ کر کے کھڑے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو آپ نے اپنے بھائی انیس کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ واپس آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ لوگ اسے شاعر، کاہن اور ساحر کہتے ہیں، بخدا وہ سچا ہے، لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے اہل و عیال اور کاروبار کو اپنے بھائی کے حوالے کیا اور خود مکہ روانہ ہو گئے۔ یہاں آ کر یہ صورتحال ہوئی کہ آپ دن کے وقت حرم شریف میں آپ سارا دن گزار دیتے اور رات ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر لے جاتے۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو اسلام کی دعوت تھی وہ خفیہ طریقے پر دی جا رہی تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کسی سے پوچھنا یہ بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے آپ سارا دن حرم شریف میں گزارتے، رات کو حضرت علی آپ کو اپنے گھر لے جاتے۔ تو 2-3 دن تک اس طرح ہوا کہ حضرت علی جب آپ کو لے جاتے اپنے گھر تو نہ آپ ان سے کچھ پوچھتے نہ حضرت ابو ذر کچھ بتاتے، لیکن تیسری رات ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں۔
آپ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں، پہلے وعدہ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر آپ نے مدعا بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت اسلام سے آگاہ فرمایا تو آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ کو دو خصوصی نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دو خصوصی نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اور دوسری نصیحت یہ کہ حق بات کہنا ہاں وہ کتنی ہی کڑوی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اپنا ایمان ظاہر نہ کرنا، اپنے قبیلے میں جا کر انہیں دعوت اسلام دو، جب ہمیں فتح ملی تو پھر آ جانا۔ آپ نے عرض کی، میں تو مشرکین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے ان کے مجمع میں جا کر بلند آواز سے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے آپ کو خوب مارا، بہت مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پہچان لیا اور ان لوگوں کو ڈانٹا اور بتایا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، تمہارے تجارتی قافلے ان کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے زمزم کے کنویں پر جا کر اپنے جسم پر لگا ہوا خون دھویا۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح اعلان کیا، اور ان کی مجمع میں جا کر آپ نے یہی کلمہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح آ کر بچایا۔ وطن واپس آ کر بھائی کو بتایا تو انہوں نے کہا وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ والدہ کو دعوت اسلام دی تو وہ پہلے ہی آمادہ ہو چکی تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور نصف قبیلہ اسی وقت اسی رات اس نے نصف قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اور باقی نصف نے اس وقت قبول کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، جن پر نیل گوں آسمان سایہ فگن ہے اور جنہیں گرد آلود زمین اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے، ان میں سے سب سے سچا ابو ذر ہے۔ یہ اعزاز حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا۔ اصل میں یہ ایران کے رہنے والے تھے، اور رومی لشکر نے جب ایران پر حملہ کیا تو آپ کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ روم میں ہی آپ کی نشو و نما ہوئی۔ عرب کا ایک گروہ روم گیا تو کسی نے انہیں خرید لیا اور عکاظ کے بازار میں انہیں آ کر بیچ دیا، اور عبداللہ بن جدعان نے آپ کو خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر آ نکلے۔ دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا، اسلام کی تعلیمات بتائیں اور آیات کی تلاوت کی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ اسی رات پھر حضرت عمار جب اپنے گھر کو گئے تو والدہ نے پوچھا سارا دن کدھر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتا دیا، سچ سچ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور جو آیات یاد تھیں وہ بھی سنا دیں۔ آپ کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت حسین۔ یہ حسین سعاد کے ساتھ ہے، اور یہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ آپ بڑے مکہ کے رئیس اور سردار اور زیرک انسان تھے۔ آپ کے فرزند حضرت عمران رضی اللہ عنہ وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش کا ایک وفد آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تم بڑے دانا بڑے زیرک آدمی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں سمجھاؤ۔ وہ اس وفد کے ہمراہ گئے، باقی لوگ باہر ہی کھڑے رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اندر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو۔ ان کا بیٹا عمران وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 7 خداؤں کی جو زمین میں ہے اور 1 خدا کی جو آسمان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف میں کس خدا کو پکارتے ہو؟ اس نے کہا آسمان والے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے افسوس کی بات ہے، دعائیں تو آسمانی خدا قبول کرتا ہے اور عبادت میں زمینی خداؤں کو بھی شامل کر لیتے ہو۔ اور اسلام کی آپ نے دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے بیٹے کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ ان کا سر اور ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے آپ دیدہ ہو گئے یہ منظر دیکھ کر کہ بیٹا تو پہلے بھی محفل میں موجود ہے اور اس کا باپ آیا ہے،
اس نے اس کا کوئی ادب و احترام نہیں کیا، لیکن جب وہ مشرف اسلام ہوا ہے تو بیٹے کو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ وہ اپنے باپ کا سر اور ہاتھ پاؤں چومنے لگا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارک میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ان کے چہرے پر انوار الہی دیکھ کر لوگ سہم گئے اور سمجھ گئے کہ آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عتبہ السلمی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے معبودوں سے متنفر ہو چکا تھا۔ یہ حضرت عمر بن عتبہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور اب ان کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے قوم کے معبودوں سے متنفر ہو چکا تھا، اور اہل کتاب کے ایک عالم سے پوچھا کہ سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اس نے کہا ان قریب مکہ میں ایک آدمی ظاہر ہوگا، اس کا دین افضل الادیان ہوگا۔ میں بار بار مکہ میں جاتا اور مکہ کی شاہراہ جو ہمارے علاقے سے گزرتی تھی اس پر آنے والے قافلوں سے بھی پوچھا تھا کہ مکہ میں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ ایک روز کسی نے بتایا وہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ میں مکہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو یہ تھے حضرت عمر بن عتبہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہیں جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے دیکھا تو سب و شتم کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کو مزید غصہ آیا اور اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس نے مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے خون رسنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہ کی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد صحن حرم میں مداحوں کی مجلس میں جا بیٹھا ابو جہل۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا اور اس کی لونڈی اور کنیز یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے اور حسب معمول گھر جانے سے پہلے حرم شریف جا رہے تھے۔ آپ کا معمول تھا شکار سے واپس آتے تو پہلے حرم شریف جاتے، طواف وغیرہ کرتے۔ کوہ صفا کے پاس اس لونڈی نے آپ کو روک کر سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سن کر آپ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ وہ اپنی مجلس میں اپنے مداحوں کے جرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے مجمع میں گھس گئے اور اپنی کمان سے اس کے سر پر پے در پے ضربیں لگائیں اور کہا تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں نکالتا ہے، میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اب جذبات میں آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان تو کر دیا، لیکن دل میں خلش تھی کہ میں نے بغیر غور کے ہی نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کیفیت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے دل نشین انداز سے آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ کی نظر کرم سے سارے شک دور ہو گئے اور آپ نے عرض کی اشہد انک صادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے اشعار بھی کہے جو ضیاء النبی کی صفحہ نمبر 254 پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبل الہدیٰ والرشاد کی جلد دوم کی روشنی میں لکھا ہے، اور یہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ قاضی محمد سلمان منصور پوری نے یہ وجہ تحریر کی ہے آپ کے ایمان لانے کی کہ آپ بدلہ لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ نے کہ آپ خوش ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، البتہ آپ ایمان لے آئیں تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو آپ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ رحمت للعالمین کتاب ہے قاضی سلمان منصور پوری کی، اس کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ قاضی صاحب نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ جو کتاب انہوں نے لکھی اس میں یہ واقعہ اور قبول اسلام کی یہ جو وجہ لکھی ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے لکھا ہے کہ میرے پاس جتنے مصادر ہیں مجھے ان میں یہ واقعہ اس طرح نہیں ملا، لیکن قاضی صاحب کی استقاحت کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا مستند حوالہ موجود ہوگا۔ آپ لکھتے ہیں کہ بعض نے آپ کے جو ہے وہ اسلام لانے کا سن ہے وہ نبوت کا 5واں سال لکھا ہے اور بعد نے 6واں سال لکھا ہے، لیکن محققین علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ آپ اعلان نبوت کے دوسرے سال ایمان لائے۔ یہاں آپ نے ابن حجر، ابن اسیر، زینی دہلان اور محمد صادق الارجون کی عبارات پیش کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے بعثت کے دوسرے سال آپ تشریف لائے۔
آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ انتہائی مشہور و معروف ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، اور ایمان کی تازگی کے لیے یہ پورا واقعہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اور آپ ہی کے انداز میں، یہ صفحہ نمبر 258 سے 260 پر یہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ اس کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، اور انہی الفاظ میں اور اسی انداز میں اس کو پڑھا جائے جس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، تو اس واقعے کے سننے اور پڑھنے کا صحیح لطف آتا ہے۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گئی دعاؤں کا جو ہے وہ تذکرہ ہمارے پیش نظر ہوگا۔ صرف ایک روز پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ ان دو آدمیوں عمر بن خطاب اور عمر بن حشاب میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے اس سے دین کو عزت فرما۔ تو یہ عمر بن حشاب کون تھا؟ یہ ابو جہل تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ ان دو میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت میں جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ اے اللہ عمر کو مشرف باسلام کر کے اسلام کی مدد فرما۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، وہ سارا جو معاملہ ہوا، اپنی بہن کے گھر گئے، انہیں مارا پیٹا، تو وہاں سے ہدایت کا ایک چراغ روشن ہوا۔ تو جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اسے ہدایت دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا اے عمر اسلام قبول کر لے، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمانا، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت بخش، اے اللہ عمر کے سینے میں اسلام کی عداوت نکال دے اور اس کو ایمان سے تبدیل کر دے۔ یہ دعا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی گلیاں اور فضائیں گونج اٹھیں۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی معیت میں دار ارقم سے باہر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جبریل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ عمر کے مسلمان ہونے سے آسمان کے رہنے والوں نے بڑی مسرتوں کا اظہار کیا ہے۔ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد ایمان لائے اور آپ کے اسلام لانے سے 40 کا عدد پورا ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی نبوت کے دوسرے سال ایمان لائے۔ بعض نے خیال کیا ہے کہ آپ بعثت کے چھٹے سال اسلام آپ نے قبول کیا، لیکن پہلا قول راجح ہے۔ یہاں پر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 265 اور 66 پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا، تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا چاہیے۔ تو یہ تھا دعوت اسلامیہ کا پہلا دور جس میں ان صحابہ کرام کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اب اس کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی دعوت دی اس کا دوسرا دور کیسا ہے۔ تو پہلے 3 سال خاموشی سے تبلیغ ہوتی رہی اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 214 ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا کریں۔ تو اس آیت کریمہ کی حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی اور یہ کام بھی بڑا مشکل تھا۔ جو لوگ بتوں کی پوجا میں مصروف تھے اور انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو تبلیغ کرنا اور دعوت دینا آسان کام نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں کئی دن گوشہ نشین رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اسی سوچ میں کھویا رہتا ہوں کہ اس حکم کی تعمیل کیسے کروں۔ انہوں نے کہا آپ بے شک عبد المطلب کی ساری اولاد کو بلائیں، لیکن عبد العزیٰ یعنی ابو لہب کو آپ نہ بلائیں۔ چنانچہ آپ نے 2 مرتبہ حضرت عبد المطلب کے خاندان کی دعوت کی۔ پہلی مرتبہ بھی ابو لہب نے مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی بات ارشاد نہ فرمائی۔ دوسری مرتبہ بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سنایا۔ باقی لوگوں نے معقول جواب دیے، لیکن ابو لہب نے کہا اے عبد المطلب کے فرزندو، اس سے پہلے کہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکیں تم خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا
جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں ان سے چپ نہ رہا گیا۔ کہنے آپ نے فرمایا اہل علم یہی بتاتے رہے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد میں نبی ظاہر ہوگا، بخدا یہ وہی ہیں۔ ابو لہب نے کہا یہ پردہ نشین عورتوں کی باتیں ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اعلان کیا بخدا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم ان کی حفاظت اور ان کا دفاع کریں گے۔ تو یہ دوسری دعوت تھی جس پر یہ حضرت ابو طالب نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ قریش کے سارے قبیلوں کو دعوت دی۔ پہلے تو حضرت عبد المطلب کے خاندان کو دعوت دی گئی تھی، پھر قریش کے سارے قبیلوں کو جب دعوت دی گئی تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سب حاضرین کو آپ نے خطاب فرمایا اور قبیلوں کا نام لے لے کر فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یہ سن کر ابو لہب بولا، یعنی پہلی دو دعوتوں میں بھی اسی نے اعتراض کیا تھا، اور جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام قبیلوں کو دعوت دی اور ان کو بتایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، تو یہاں پر بھی ابو لہب بولا تو برباد ہو، کیا اسی لیے ہمیں آج جمع کیا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری صورت نازل فرمائی کہ ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جس کی ایک انگلی سے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس خطاب کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب حق کو کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لیجئے۔ تو آپ نے جو تیسری دعوت کی تھی اور تیسری مرتبہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ حق کو کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لیجئے۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد دعوت اسلامیہ کا تیسرا دور شروع ہوا اور کھلی اور عام دعوت ہوئی۔ تو جب دعوت کا دائرہ رشتہ داروں سے سب انسانوں کی طرف بڑھا دیا گیا تو کفار نے سوچا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی راست اقدام کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ان کا ایک وفد حضرت ابو طالب سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ انہیں روکیں یا درمیان سے ہٹ جائیں۔ تو یہ وفد 2-3 مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا ہے، تو اس میں یہ پہلی مرتبہ ہے، آپ انہیں روکیں یا درمیان سے ہٹ جائیں۔ آپ نے انہیں بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا اور وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب وہ وفد حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور اپنا جا کر مطالبہ پیش کیا، تو پہلی مرتبہ تو آپ نے انہیں ٹال دیا، لیکن تبلیغ کا کام جاری رہا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کے خلاف سخت اقدام کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بھڑکانے لگے، اور ان کا ایک وفد دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ انہیں روکیں ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ تو اس مرتبہ آپ کو اس سے بڑا دکھ ہوا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں یہ دعوت ترک نہیں کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا آپ کا جو چیز چاہے کیجئے، میں کسی قیمت پر آپ کو کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کفار تیسری مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ آپ رکھ لیں۔ تو یہ ان کی ایک نئی چال تھی کہ پہلے 2 مرتبہ تو انہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکی، اب انہوں نے ایک اور لالچ دیا حضرت ابو طالب کو اور کہا کہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ یہ بڑا جوان اور بڑا خوبرو ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اگر یہ قتل بھی ہو گیا تو اس کی دیت آپ کو ملے گی اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا بخدا تم میرے ساتھ برا سودا کر رہے ہو، مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں تو اس کی خاطر مدارت کرتا رہوں اور اس کے بدلے میں میرا بیٹا لینا چاہتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی مخالفت میں پیش تھے، جس کے متعلق حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ بھی لکھا اور ان کو غیرت دلائی اور کہا کہ تم بھی اپنے بھتیجے کا ساتھ دو۔ اس کے ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ میں اپنے 2 سگے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، جب ان سے صورتحال کے بارے میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں، سب کچھ دوسروں کے اختیار میں ہے۔ تو جو عمارہ پیش کیا گیا تھا ولید بن مغیرہ کا بیٹا، اس کی پیشکش ٹھکرانے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو غیرت دی اور للکارا اور انہیں کہا کہ جس طرح دوسرے قبائل آپ کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے اور متحد ہو گئے ہیں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں متحد ہو جاؤ۔ اور اس پر بھی آپ نے ایک قصیدہ لکھا جو صفحہ نمبر 278 اور 279 پر موجود ہے، وہ عربی متن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ کوشش کامیاب ہوئی اور آپ نے جو قصیدہ لکھا اور اپنے قبائل کو ابھارا، یہ کوشش کامیاب ہوئی اور سوائے ابو لہب کے دونوں خاندانوں نے وعدہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کفار نے اور بھی کوششیں کی۔
ایک تو یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی وہ پیشکش انہیں کرتے رہے، وہ کامیاب نہ ہوئی، تو اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مختلف کوششیں کرتے رہے کہ آپ کو اپنا ہم منوا بنا لیں۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان دنوں قریش کا ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور اگر جنات کا اثر ہو گیا ہے تو علاج کے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت آیت سجدہ تک کی، پھر فرمایا جو تجھے سننا چاہیے تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جاؤ جانو اور تمہارا کام جانے۔ تو یہ آپ نے عتبہ بن ربیعہ کے اس نے آفر کی تھی، پیشکش کی تھی، اس کے جواب میں یہ آیات پڑھی۔ اس نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو، جو کلام میں سن کر آیا ہوں اس کا نتیجہ بہت بڑا نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دوسرے قبائل کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے اور وہ ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو تمہارا مقصد بغیر جنگ کے پورا ہو جائے گا، اور اگر سارے عرب پر انہوں نے غلبہ پا لیا اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ تمہیں بھی اس حکومت سے محروم نہیں رکھیں گے، وہ تمہاری ہی حکومت ہوگی۔ لیکن انہوں نے کہا اے ابو ولید اس کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ تو عتبہ کی طرح ایسی ہی باتوں کی پیشکش ایک قبائل کے سرداروں کے ایک وفد نے بھی کی، جس طرح عتبہ نے یہ پیشکش کی تو یہی پیشکش اور یہی جو چیزیں تجاویز لے کر ایک وفد بھی پورا وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی یہی تجاویز آپ کے سامنے رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں ان چیزوں میں سے کسی کا طلبگار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، مجھ پر کتاب نازل کی، مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان کی رحمت کا مجدہ سناؤں، اس کی رحمت کا مجدہ سناؤں۔ اس کے بعد وہ حجت بازیاں کرنے لگے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جتنی بھی انہوں نے باتیں کی تھیں کہ آپ سردار بن جائیں، آپ بادشاہ بن جائیں وغیرہ وغیرہ، مال لے لیں، تو آپ نے ٹھکرا دیا، تو پھر وہ طرح طرح کے مطالبات کرنے لگے۔ کبھی کہتے ہیں کوئی ندی جاری کر دیں، کوئی چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے ہیں اپنے لیے کچھ مانگ لیں، کبھی کہتے ہیں آسمان کے ٹکڑے ہمارے سر پر گرا دیں۔ تو ان کو قرآن پاک نے ان کے ان مطالبات کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 میں تقریباً تمام کے تمام مطالبات ان کے یکجا کر دیے گئے ہیں۔ مثلا پانی کا چشمہ نکالنا، اپنے لیے کھجوروں انگوروں کا باغ ہونا، آپ ندیاں جاری کر دیں، آپ آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر گرا دیں، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، اس قسم کی وہ مطالبات ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یمامہ کا رحمان نامی شخص یہ سب کچھ آپ کو بتاتا ہے، ہم نے اپنی طرف سے حجت پوری کر دی ہے، اب ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی جب ان کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنا ہم نوا نہ بنا سکے تو انہوں نے پھر ایک قسم کا اعلان جنگ کر دیا کہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن امیہ وہ بھی ساتھ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کا کوئی مطالبہ بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی آپ سے کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، تو آپ نے کوئی ایک بات بھی ان کی نہیں مانی ہے، میں کبھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوا، لافظ نہیں کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آپ بھی بڑے رنجیدہ خاطر تھے۔ تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ابو جہل نے کہا کل میں ایک بھاری پتھر لوں گا، آپ کے انتظار میں بیٹھ جاؤں گا، اور جب نعوذ باللہ آپ سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کے سر پر دے ماروں گا۔ تو دوسری صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کی دیوار کو قبلہ بنا کر نماز کی نیت باندھی تو ابو جہل اپنے ارادہ کے مطابق آگے بڑھا، جب قریب پہنچا تو واپس بھاگا، رنگ اڑ گیا، ہاتھ جس میں پتھر پکڑا ہوا تھا وہ خشک ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو ایک نر اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف آ رہا ہے، کھانے کے لیے مجھے لپکا، تو اس لیے وہ واپس بھاگ آیا۔ تو ان سابقہ کوششوں کے علاوہ انہوں نے ایک آخری کوشش یہ بھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی کہ آپ ایک سال مل کر ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم مل کر آپ کے ساتھ آپ کے خدا کی پوجا کریں گے۔ تو جب سارے حربے ناکام ہو گئے، ہر قسم کی تجاویز بھی ان کی نامنظور ہو گئیں، تو آخری حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ یہ تجویز لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ آپ ایک سال ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے رب کی پوجا کریں گے۔ تو اس پر پھر سورۃ الکافرون نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے۔
تو جن باتوں کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں پورا کر دیتا، یعنی رب تعالیٰ کے لیے کون سی ناممکن بات ہے؟ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے ندی جاری کر دیتا، ان کا مطالبہ پورا ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باغات اگا دیتا، یہ کوئی مشکل نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ان مطالبات کو جو رد کر دیا اور پورا نہیں کیا، اس کی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ بیان کیا ہے کہ اگر تو وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور اس نیت سے وہ مطالبہ کرتے کہ انہیں ہدایت مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر نظر کرم فرما دیتا۔ انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ ہدایت چاہتے تھے، بلکہ وہ عناد اور دشمنی کی بنا پر یہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے پھر اس مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اور اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو وہ ایمان لے آتے، تو پہلے معجزات بھی دیکھ کر وہ وہ نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہدایت پذیری کے لیے کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحم فرماتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ دوسری وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے ہدایت پذیری کے لیے مطالبہ کیا ہی نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس چیز کا تذکرہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں کیا گیا ہے۔ علامہ سہیلی نے اس کی ایک اور وجہ بیان کی ہے اور فرماتے ہیں ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو بات کرنے والے کو سچا سمجھ کر قبول کیا جائے، وہ ایمان معتبر ہوتا ہے، اور اس قسم کا ایمان جو مطالبات پر ہو وہ معتبر نہیں ہوتا۔ یہ وجہ بھی علامہ سہیلی نے اس کی بیان کی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی معجزات دکھا چکے تھے، اگر ان میں ایمان لانے کی صلاحیت موجود ہوتی تو وہ آپ کی دعوت قبول کر لیتے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر معجزے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً ان پر نازل ہو جاتا اور ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے، اور اگر اس کے بعد پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو پھر وہ دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دیا جاتا ہے، لیکن اگر انہوں نے پھر انکار کیا تو پھر دردناک عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں گے، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسری بات پر عمل کیا اور ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کی درخواست کی۔ آخری ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، قرآن کی اثر آفرینی۔ تو یہ سارا جتن اور ساری جدوجہد جس چیز کو مٹانے کے لیے وہ کر رہے تھے، جس پیغام کو ختم کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے، اس کلام الہی کے اثر سے وہ ضرور متاثر ہوتے تھے۔ کفار اگرچہ ضدی اور متعصب تھے، لیکن وہ پاکیزہ اور رسیلی صدا کی گونج اپنے دلوں میں واضح طور پر محسوس کرتے تھے۔ نضر بن حارث قریش کا ایک بد باطن اور خبیث النفس رئیس تھا، یہ ایران گیا اور وہاں سے بادشاہوں اور پہلوانوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مواعظ حسنہ سناتے تو یہ اس مجلس میں قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتا۔ ایسا شخص بھی قرآن کریم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ ابو جہل کے پتھر مارنے میں ناکامی کے بعد وہ بول اٹھا، اس نے کہا کل تک یہ جوان تم سب کی آنکھوں کا تارا تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے وہ آپ کی اوصاف حمیدہ سے بڑے متاثر تھے، تو اس نے کہا کہ کل تک یہ جوان تم سب کی آنکھوں کا نور تھا، سب سے زیادہ سچا، دیانتدار اور امین تھا، اور آج تم اسے جادوگر کہتے ہو۔ بخدا یہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہوا ہے اور ان کی پھونکے مارنے کے انداز بھی ہمیں معلوم ہے۔ تم اسے کاہن کہتے ہو، وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے مسجع اور مکفہ کلام کی وجہ سے تم انہیں شاعر کہتے ہو، یہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر کی حقیقت اور اس کی ساری اقسام کا علم ہے۔ اور تم انہیں مجنون کہتے ہو، یہ مجنون بھی نہیں ہے، ہم جنون کی حالت سے بے خبر تو نہیں ہے۔ اے گروہ قریش، اپنی حالت پر مزید غور و فکر کرو، تم ایک بڑی مشکل سے دوچار ہو۔ اسی قسم کا واقعہ ولید بن مغیرہ کا بھی ہے کہ اہل مکہ حج کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا جو لوگ حج کے لیے آئیں گے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایک متفقہ جواب دینا، یہ نہ کہنا کہ کوئی کہے وہ تو شاعر ہے، کوئی کہے وہ تو مجنون ہے، کوئی کہے وہ تو ساحر ہے، اس طرح تمہاری اپنی جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گی، تو ایک متفقہ جواب دو، لہذا ابھی طے کر لو کہ انہیں کیا بتایا جائے۔
تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں، تو اس نے کہا نہیں تم رائے دو۔ تو کسی نے کہا کہ انہیں کاہن بتایا جائے، کسی نے کہا کہ انہیں شاعر بتایا جائے، کسی نے کہا کہ انہیں جادوگر بتایا جائے۔ ولید نے سب کی باتیں رد کر دیں، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بخدا جو کلام یہ سناتے ہیں اس کی ایک عجیب قسم کی مٹھاس ہے، یہ ایسا سرسبز و شاداب تنا ہے جس سے بے شمار شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں اور اس کی ٹہنیاں پکے پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی اثر آفرینی ہے، اور یہ ولید بن مغیرہ کے خیالات ہیں قرآن پاک کے بارے میں۔ پھر اس نے خود ہی کہا کہ ہمارے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ ساحر ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ حج کے دنوں میں یہ لوگ مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا یہی جواب دیتے، اور سورہ مدثر کی آیات 11 تا 25 ولید کے اسی طرز عمل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو یہ بار بار وہ سوچتا تھا کہ کیا کہا جائے۔ اور کفار نے جب اپنے پروگرام کے مطابق ہر آنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ وہ ساحر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے عرب کی سرزمین کا چپا چپا گونجنے لگا۔ اور آخری عنوان ہے جی قریش کے رئیسوں کا چھپ کر قرآن سننا۔ تو جتنے بڑے بڑے دشمن تھے، ابو جہل جیسا بڑا دشمن، وہ بھی یہ چھپ کر قرآن پاک سنا کرتا تھا۔ اور یہاں پر حضور جل امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ابو سفیان اور اخنس بن شریک اور یہ جو ابو جہل ہے، یہ رات کی طریقے میں آ جاتے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن فرما رہے ہوتے تو یہ چھپ کر آ کر تینوں بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت یہ سننے لگے۔ اور جب صبح کا اجالا نمودار ہوا اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ یار تم کیوں آ گئے ہو۔ اگر لوگوں نے پتہ چل گیا، سادہ لوگوں کے ہم یہ قرآن سنتے ہیں، تو ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ دوسری رات پھر یہی ہوا، اور یہ تینوں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہے، اور صبح پھر ایک دوسرے سے ملے، پھر وہی خجالت، وہی ان کی جو ہے ندامت تھی، اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اور تیسری رات پھر آ گئے، اور تیسری رات کے بعد پھر انہوں نے پکا عہد کر لیا کہ ہم اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد اخنس بن شریک نے ابو سفیان سے قرآن پاک کے متعلق رائے پوچھی، تو انہوں نے کہا بخدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں انہیں میں جانتا ہوں اور ان کا مفہوم بھی جانتا ہوں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں نہ میں جانتا ہوں نہ ان کا مفہوم معلوم ہے۔ اور ابو جہل سے جب پوچھا کہ تمہاری قرآن پاک کے بارے میں کیا رائے ہے، تو اس نے اپنے جو دل کی عداوت اور دشمنی تھی اس کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آباء و اجداد میں ان میں عبد مناف کا نام ہے، حضرت ہاشم کے والد ہیں، تو یہ بنو عبد مناف کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، ہم ہر کام میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی سخاوت کرتے ہیں، ہم بھی سخاوت کرتے ہیں، گھوڑے دوڑانے میں مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بخدا میں ہرگز اس پر ایمان نہیں لاؤں گا، ان کی تصدیق نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، آج کا درس تھا۔ یہ صحابہ کرام کے قبول اسلام سے لے کر قریش کے جو چھپ کر قرآن سننے کا واقعات ہیں وہاں تک آج ہمارے سامنے یہ صفحات پیش نظر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔